نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بند کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیش کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 یہ مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین منظور بھائی، مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، سفیان یوسف بھائی ہنگامی ویڈیو بریفنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو بریفنگ کا بنیادی مقصد پیپلز پارٹی کے بلاول، جس کے بارے میں آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ زرداری نسل سے تعلق رکھتا ہے یا بھٹو نسل سے تعلق رکھتا ہے، گزشتہ دنوں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیپلز پارٹی
کہ جلسے کے دوران بلاول عرف پتہ نہیں زرداری عرف پتہ نہیں بھٹو نے کروڑوں مہاجروں کے نمائندہ متفقہ ہر دل عزیز قائد تحریک بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین کے بارے میں جو بکواس کی، جو زہر اگلا، اس حوالے سے ہم نے آج ویڈیو بریفنگ کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت سے لے کر کارکنان تک ہر ایک فرد کو بالخصوص اور پاکستان بھر کے عوام کو بالعموم یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک روایت شکن جماعت ہی نہیں بلکہ جمہوریت پسند جماعت ہے، جو ہر قسم کی تفریق، خواہ وہ زبان کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو یا جنس کی بنیاد پر ہو، ہر قسم کی تفریق کے خلاف ہے۔ ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم مردوں کی عزت کرتے ہیں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تعلیمات کے مطابق خواتین کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، ان بٹوین ہو، ہم اسے بھی تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کی بھی تصحیق نہیں کرتے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم لاجیکلی انداز میں دلائل کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے بیہودہ الزامات کا جواب دیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے اس ویڈیو کلپ کو دکھائیں جو انہوں نے بلاول کے حوالے سے کہی تھی۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ ساؤتھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی کے میں ہم سارے نکلیں گے، جس میں میں ہوں گا، بلاول ہوگی۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، یہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کہہ رہا ہے، لہذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم پر کیچڑ اچھالے۔ ایم کیو ایم سے بات کرنی ہے، ایم کیو ایم کو مخاطب کرنا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان کو مخاطب کرنا ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین کو مخاطب کرنا ہے، تو مردوں کو سامنے آنا چاہیے، مردوں کو بات کرنی چاہیے اور مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی کو کیا دیا، تو یہ سوال سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی پوری قیادت سے ہے کہ انہوں نے اپنے ادوار حکومت میں کراچی کی بات کو چھوڑیے، لیاری کے عوام کو کیا دیا، لاڑکانہ کے عوام کو کیا دیا، بدین کے عوام کو کیا دیا، خیرپور سکھر کے عوام کو کیا دیا، اندرون سندھ کے دیگر غریب سندھیوں کو کیا دیا۔ کیا انہیں تعلیم کی سہولت میسر کی؟ کیا انہیں روزگار دیا؟ کیا انہیں صحت کی سہولیات فراہم کی؟ غریب سندھیوں کو جاگیرداروں اور وڈیروں کا غلام بنانے کے علاوہ اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کرنے کے علاوہ پیپلز پارٹی نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے۔
بات آپ نے کی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حوالے سے، تو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بکھرے ہوئے مظلوم پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، کشمیریوں، ان سب کے اتحاد کی بات کی اور اس کی مثال پیدا کی کہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ، ایماندار اور باصلاحیت نوجوانوں کو بلدیاتی ایوانوں میں، صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں اور سینٹ کے ایوان میں پہنچایا اور جاگیرداروں اور وڈیروں کے برابر میں بٹھایا۔ اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر انتخابات کے موقع پر پارٹی ٹکٹ کا نیلام گر سجا کر کروڑوں روپوں میں پارٹی ٹکٹ بیچے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی جماعت کے سندھی کارکنوں سے لاکھوں روپے لے کر ان کو نوکریوں کا جھانسا دیا اور نوکریاں تک نہیں دی۔ یہ پیپلز پارٹی آج ایم کیو ایم پر الزام لگاتی ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بارے میں بلاول بکواس کرتا ہے۔ سب سے پہلے بلاول تجھے تیرے والد آصف زرداری کی حقیقت بیان کرتے ہیں ایک ویڈیو کے توسط سے کہ زرداری کے بارے میں خلق خدا کیا کہہ رہی ہے۔ میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو سامعین کے، ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ والا بالو کچر کا پوتا، سینما چلانے والا، ٹکٹیں بلیک پہ بیچنے والا، اپنی بیوی کے نام پہ اچھلنے والا، یہ جب مر جائے گا تو یہ بتائے اس کا قبرستان بالو کچر کے قدموں میں ہوگا یا ذوالفقار بھٹو کے قدموں میں ہوگا، یہ فیصلہ کرے۔ یہ کہتے ہیں گھر جمائی کیا ہوتا ہے؟ گھر جمائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھر جمائی ہے۔ اس کا اصل گھر کراچی میں اواری ٹاور کے پیچھے کچی آبادی ہوا کرتی تھی، ادھر ان کا قبضے کا چھپرا ہوتا تھا۔ آج کل وہاں ملک ریاض بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے۔ یہ بالو کچر کی اولادیں آج لوگوں کو جذبات دلاتی ہیں اور کہتی ہیں بھٹو زندہ ہے۔ بھائی بھٹو تو زندہ ہے، تم بالو کچر اور حاکم علی زرداری کا قصہ سناؤ کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ادھر کافی لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑے رکھتے ہوں گے، کتے پالتے ہوں گے۔ ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب کتا بھی پالتے ہو تو دیکھ کے پالتے ہو کہ کس نسل کا ہے۔ تازی ہے، ایلسٹیشن ہے، ڈوبرمین ہے، جرمن شیپرڈ ہے، گرے ہاؤنڈ ہے، کون سا کتا ہے آپ دیکھ کے پالتے ہو۔ تو میری آپ سندھ کے لوگوں سے گزارش ہے اس میڈیا کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے کہ آپ لوگ جب کتا اور گدھا اور گھوڑا بھی دیکھ کر پالتے ہو تو آپ لوگوں نے اپنے لیڈر کا انتخاب بھی دیکھ کر کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مرتضی بھٹو کو مروا دیا اقتدار کی خاطر، انہوں نے بے نظیر کو مروا دیا اقتدار کی خاطر، ورنہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کی تو علیحدگی ہو چکی تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری کی اور بے نظیر کی علیحدگی ہو چکی تھی کیونکہ آصف علی زرداری اپنی کمر کا بہانہ کر کر جب جیل میں ہوتا تھا اور لاٹھی پکڑ کے چلتا تھا، ڈرامہ کرتا تھا، ان دنوں میں ضیاء الدین ہاسپٹل میں جب یہ ایڈمٹ ہوتا تھا
تو ہر طرح کی ماڈلز اور کافی کچھ اداکاروں کے ہمیں نام بھی یاد ہیں، انہیں ہی اپنے پاس بلوا لیا کرتا تھا. یہ باتیں ساری بے نظیر تک گئی تھی. بے نظیر اور اس کی علیحدگی ہو چکی تھی. یہ جا چکا تھا ملک چھوڑ کے. فوراً بے نظیر کے قتل کے بعد یہ آیا اور اس نے پہلا حملہ لاڑکانہ میں بے نظیر کے مینیجر پہ کیا. جو بے نظیر کی زمینیں سنبھالتا تھا اس مینیجر کو اس نے پکڑ کے درخت کے ساتھ باندھ کر مارا. بلاول سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو وہ شرما کے کہنے لگتا ہے جیسے کوئی مسکین چاکلیٹی نیڑن والی چھوکری ہوندی جی ہے. ایسے شرما کر کہتا ہے کہ ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں. ہانے 30 سال جو تھی ہوا ایا چاہے تو میں بہت چھوٹا ہوں. شادی کرنی ہے نہیں کرنی، وزیر اعظم بننا ہے ہاں بننا ہے. شادی نہیں کرنی، بیوی بچے نہیں سنبھلیں گے، ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، وزیر اعظم تمہارا بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ اور عیاشی کی جا سکے، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی جا سکیں، اور باہر ملکوں میں اپارٹمنٹس اور محلات خریدے جا سکیں، اور اپنے دوستوں میں شو بازی کی جا سکے کہ میرے پاس کتنا مال ہے. آپ سب جو واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریک ساتھیوں، آپ نے ملاحظہ کیا اب بلاول کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کھاتے میں کھڑا ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی جس بھٹو کے نام کا آج تک کھا رہی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہے، عدالتوں کا احترام کرتی ہے. اگر اس میں حقیقت ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو منافقت نہیں کرنی چاہیے اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں عدالت سے سزا ہوئی ہے پھانسی کی. عدالتی فیصلے کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے. تو پیپلز پارٹی کا فرض ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عدالت کا احترام کرتی ہے تو اسے پھر عدالت کے اس فیصلے کا بھی احترام کرنا چاہیے. بلاول زرداری اور پتہ نہیں بھٹو، تمہاری یادداشت شاید کمزور ہو، جو تم الیکشن کا موسم آتے ہی کراچی میں ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، لیکن تمہاری طرح کراچی کے عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے مہاجر دشمن اقدامات کو بھول جائے. کراچی اور سندھ کے تمام شہروں کے عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ماضی اور پیپلز پارٹی کا حال مہاجروں کے سیاسی، معاشی، اقتصادی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام سے عبارت ہے. پیپلز پارٹی مہاجر دشمن جماعت ہے، مہاجروں کو غلام بنانے کی سازش کر رہی ہے. بھٹو کے دور میں کوٹا سسٹم نافذ کر کے مہاجروں پر اعلی تعلیم اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے. یہ بھٹو کا ہی دور تھا جب سندھ میں لسانی بل منظور کر کے سندھ میں شہری اور دیہی تفریق کی بنیاد ڈالی گئی. اور جب پیپلز پارٹی کا دوسرا دور حکومت آیا، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، تو بے نظیر بھٹو کے یہ الفاظ آج بھی مہاجروں کے کانوں میں گونجتے ہیں کہ مہاجر گندا خون رکھنے والے ہیں، مہاجر چوہے ہیں. مہاجروں کو آج بھی خورشید شاہ کے یہ الفاظ یاد ہیں کہ یہ مہاجر لفظ گالی ہے. مہاجروں کو آج بھی ذوالفقار مرزا کے وہ زہریلے الفاظ یاد ہیں کہ مہاجر بھوکے ننگے ہیں.
مہاجروں کو اندرون سندھ سے بے دخلی کے وہ کربناک ایام بھی یاد ہیں جب مہاجروں کی املاک پر حملے کیے گئے اور اندرون سندھ سے مہاجروں نے کراچی اور حیدرآباد میں ہجرت کی. اپنے بھرے پرے گھر چھوڑ کر آنا پڑے, مہاجروں کی املاک پر قبضہ کیا گیا. یہ سب کچھ, یہ سارے مظالم پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوئے. سندھ کے شہری عوام بالخصوص مہاجروں کو آج بھی یاد ہے 26 اور 27 مئی 1990 کا وہ خونی آپریشن جو پکا قلعہ کے مکینوں پر ڈھایا گیا. مہاجروں کا قتل عام کیا گیا. قرآن سر پر اٹھا کر پانی اور بجلی کی دہائیاں دینے والی ماؤں, مہاجر ماؤں اور بہنوں پر گولیاں چلائی گئیں. مہاجروں کو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نصیر بابر کے سفاکانہ ماورائے عدالت قتل کے واقعات, ایک ایک واقعہ بھی یاد ہے. مہاجروں کو 27, 28 اور 29 دسمبر 2007 کے یہ وہ خونی ایام بھی واقف ہیں جب بے نظیر بھٹو کا قتل پنجاب کے شہر راول پنڈی میں ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے درندہ صفت غنڈے, مسلح غنڈے کراچی میں قتل و غارت گری کرتے ہیں, فیکٹریوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں, مہاجر خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں. مہاجروں کو پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کی جانب سے مہاجر نوجوانوں کے اغوا اور ان کے سفاکانہ قتل کا ایک ایک واقعہ بھی یاد ہے. لہذا پیپلز پارٹی چاہے جتنے نقاب اوڑھ لے, ہر رنگ میں مہاجروں نے پیپلز پارٹی اور اس کے مہاجر دشمن اقدامات اور مہاجر دشمن چہرے کو اچھی طرح پہچان چکی ہے. پیپلز پارٹی چاہے جتنی ہی چکنی چپڑی باتیں کر لے, مہاجر پیپلز پارٹی کی غنڈہ گردیوں کو, دہشت گردیوں کو اور مہاجر دشمن اقدامات کو اچھی طرح جانتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے بہکاوے میں نہ ماضی میں کبھی آئے, نہ اب آئیں گے اور نہ مستقبل میں کبھی سندھ کے شہری علاقوں کے مہاجر عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ. عزیز تحریکی ساتھیوں, آج پیپلز پارٹی کے ایک رہنما خورشید شاہ نے یہ بیہودہ الزام لگایا کہ ایم کیو ایم 33 سال تک حکومت کرتی رہی, اس نے سوائے ٹارگٹ کلنگ کے کیا دیا, ایک یونیورسٹی نہ بنا سکی. اس بے غیرت کم نسل خورشید شاہ کو نہیں معلوم کہ جب ایم کیو ایم کی جانب سے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس یونیورسٹی کے قیام کی مخالفت کرنے والی یہی پیپلز پارٹی تھی. اس پیپلز پارٹی نے نہیں چاہا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم ہو سکے. اسی پیپلز پارٹی نے روڑے اٹکائے اور حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کی مخالفت کی. یہ کس منہ سے مہاجر اور ان کی قیادت پر الزام لگاتے ہیں؟ ان کو الزام لگاتے ہوئے چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, زرداری ہو یا خورشید شاہ ہو یا کوئی اور ہو, مہاجروں اور ان کی متفقہ قیادت پر الزام لگاتے ہوئے شرم کرنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کی قیادت نے بے شرمی کا اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے تو سندھ کے شہری عوام نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے غلامی قبول نہیں کریں گے, اپنے حقوق کی جد و جہد جاری رکھیں گے اور جب تک مہاجروں کو ان کے آئینی, قانونی اور انسانی حقوق نہیں مل جاتے, قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں مہاجروں کی یہ جد و جہد جاری رہے گی, انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. شکریہ قاسم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ آج کی یہ جو میڈیا بریفنگ ہے اس کا موضوع کیا ہے. پیپلز پارٹی اگرچہ اپنے آپ کو یہ قرار دیتی ہے کہ وہ ایک وفاقی جماعت ہے، لیکن جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی تاریخ سے واقف ہیں اور اپنے قیام کے بعد سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے، خاص طور پر سندھ کے حوالے سے، وہ بار بار یہ ثابت کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل ایک وفاق پرست پارٹی نہیں بلکہ ایک قوم پرست جماعت ہے، جس نے سندھ کے خمیر سے جنم لیا اور بظاہر پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو، ویسے تو خیر فوج نے بنایا تھا پیپلز پارٹی کو، اور بھٹو کا سیاسی خمیر اٹھا ہی جرنیلوں کی پرورش اور ان کی صحبت سے، جنرل اسکندر مرزا، پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان. تو پیپلز پارٹی کب جب وجود عمل میں آتا ہے اور اس وقت عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت کا جو سب سے مقبول نعرہ تھا کمیونزم اور سوشلزم، اس کو اختیار کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں حقوق کی اٹھنے والی، مشرقی پاکستان سے اٹھنے والی اس تحریک کو، اس کو روکا جائے، جو اگرچہ بنگالی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن وہ پوری کی پوری جماعت وہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں سے تعلق رکھتی تھی. پیپلز پارٹی جب پہلی مرتبہ برسر اقتدار آتی ہے 72 میں، ذوالفقار علی بھٹو، تو سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا جاتا ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے ملازمتوں اور داخلوں میں 60% اور شہری علاقوں کے لیے 40% کوٹا مقرر کیا جائے گا. اور اس کے لیے جواز یہ پیش کیا گیا کہ چونکہ سندھ کے دیہی علاقے وہ پسماندہ ہیں، لہذا ان کو آگے لانا ہے. بھٹو کا یہ فیصلہ گو کہ کہا گیا کہ یہ 10 سال کے لیے ہوگا، لیکن وہ آج تک رائج ہے وہ کوٹا سسٹم. صرف یہ کوٹا سسٹم ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق پرست جماعت نہیں، بلکہ صرف اور صرف دیہی سندھ کے مفادات کے لیے کام کرنے والی ایک قوم پرست جماعت ہے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو پاکستان کے دیہی علاقوں کے پسماندہ عوام کی ترقی اگر اس کا مقصد ہوتی تو وہ پورے ملک میں یہ سسٹم رائج کرتی، کیونکہ دیہی علاقے تو پنجاب میں بھی تھے، دیہی علاقے تو بلوچستان میں بھی تھے، اس وقت کے صوبہ سرحد میں بھی تھے، لیکن صرف اور صرف سندھ کے لیے یہ سسٹم نافذ کر کے پیپلز پارٹی نے عملاً بتایا کہ وہ صرف اور صرف دیہی سندھ کے یعنی سندھیوں کے مفادات کے لیے کام کرنے والی ایک جماعت ہے وفاق کے پردے میں. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اگر اس کو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو مہاجر دشمنی کی ایسی ایسی مثالیں، ایسے ایسے باب سامنے آئیں گے کہ جن کو آپ پڑھتے جائیں، بیان کرتے جائیں اور خون کے آنسو روتے جائیں. پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا ابھی لیاقت آباد میں، اور میڈیا نے بہت اچھالا کہ صاحب 40 سال میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے لیاقت آباد میں جلسہ کیا. تو ان 40 سالوں میں پیپلز پارٹی تو 3 مرتبہ ملک میں اور چوتھی مرتبہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے
बल्कि 4 मरतबा पीपल्स पार्टी आई है पूरे मुल्क में। 2 मरतबा बेनजीर बरसर इख्तिदार आई, 1 मरतबा भुट्टो और 4थी मरतबा जरदारी के दौर में। और सिंध में ये 6ठी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। और लियाकत आबाद में अब जलसा किया, बड़ा मीडिया ने इसको उछाला। जिस लियाकत आबाद के टंकी ग्राउंड में ये जलसा किया गया, पूरे सिंध भर से लोगों को लाकर उसी टंकी ग्राउंड के बिल्कुल करीब लियाकत आबाद 10 नंबर पर जो एक मस्जिद है, जिसे मस्जिद शोहदा कहा जाता है अब, हालांकि जब वो मस्जिद बनाई गई थी उस वक्त उसका नाम मस्जिद शोहदा नहीं था, कोई और नाम था। उसका नाम मस्जिद शोहदा क्यों पड़ा कि जब भुट्टो बरसर इख्तियार आया, एक तरफ कोटा सिस्टम नाफिज किया गया और फिर जिसका कासिम भाई ने भी हवाला दिया कि सिंध असेंबली में बिल पेश किया गया कि उर्दू को खत्म किया जाए और सिंधी को सरकारी जबान बनाया जाए। हालांकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को कौमी जबान का दर्जा दिया। तो जब इस कौम परस्ताना बिल के खिलाफ कराची के शहरियों ने, उर्दू बोलने वालों ने पुरअमन एहतजाज किया, तो इसी लियाकताबाद में, इसी लियाकताबाद की सड़कों पर भुट्टो के हुक्म पर पुरअमन एहतजाज करने वाले उर्दू बोलने वालों पर बेदरेग गोलियां चलाई गईं। कई उर्दू बोलने वाले महाजिर वहीं सड़कों पर तड़प तड़प कर शहीद हो गए। और उन शहीद होने वालों को कब्रिस्तान तक नहीं ले जाने दिया गया और वहीं 10 नंबर की उस मस्जिद के अहाते में उन शहीदों को दफन किया गया। इसी वाक़े की निस्बत से उस मस्जिद का नाम मस्जिद शोहदा पड़ा। मस्जिद शोहदा के अहाते में आज भी उन शहीदों की कब्रें मौजूद हैं। जो पीपल्स पार्टी की उर्दू बोलने वालों से, मुहाजिरों से दुश्मनी की बहुत पुरानी अलामत है, उसका सबूत है। और फिर उस वाक़े के बाद सिर्फ यही नहीं कि लियाकताबाद में गोलियां चलाई गईं, कोरंगी में गोलियां चलाई गईं। कोरंगी में एक उर्दू बोलने वाले को शहीद किया गया, कोरंगी 5 नंबर पर, जिसको लोगों ने उसी 5 नंबर की चौरंगी में सुपुर्द खाक किया, जिसको बाद में वहां से निकालकर दूसरी जगह दफनाया गया। और फिर उसके बाद अंदरूनी सिंध जो कुछ हुआ, उर्दू की हिमायत में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर उसकी पादाश में जिस तरह अंदरूनी सिंध के शहरों में मुहाजिरों की बस्तियों पर जिस तरह पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो के हुक्म पर और उस वक्त के वजीर आला मुमताज भुट्टो की जेर निगरानी जिस तरह महाजिर बस्तियों पे हमले किए गए। लाड़काना जो उस वक्त महाजिर अक्सरियती शहर हुआ करता था, जहां का टाउन कमेटी का मेयर, म्यूनसिपल कमेटी का इंचार्ज वहां महाजिर मुंतखब होता था, उस लाड़काना को महाजिरों से खाली कराया गया। खैरपुर, शहदादपुर, कितने ही अंदरूनी सिंध के शहरों से महाजिरों को बेदखल कर दिया गया। उनकी जमीनों, उनके मकानात और उनकी अमलाक पर, दुकानों पर कब्जा कर लिया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब भुट्टो मुल्क का वजीर आजम था। मुहाजिर बुजुर्ग उन तमाम वाकयात से आज भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि क्या कुछ किया गया। और फिर कोटा सिस्टम सिर्फ कागजों में नहीं रहा, बल्कि मुहाजिरों पर आला तालीम के दरवाजे, सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। जो कुछ जुल्म किया गया भुट्टो के दौर में मुहाजिरों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, वो कोई कहानी नहीं है, हकायक हैं वो।
اور انہی ناانصافیوں، زیادتیوں، محرومیوں کی وجہ سے ہی، یعنی کہ کوئی مہاجر اندور سندھ کے سندھ یونیورسٹی میں، اندور سندھ کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے ہی نہیں سکتا تھا، اور جو ہمت کر کے حیدرآباد کے لوگ جاتے بھی تھے تو ان کو تشدد کر کے مار کے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، ان کی مارک شیٹ پھاڑ دی جاتی تھی، اور داخلوں کے لیے جانے والے مہاجر نوجوانوں کے ساتھ ان کو اٹھا کر ہاسٹلوں میں لے جا کر ان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا تھا، وہ حیدرآباد کے عوام، حیدرآباد کے لوگ جن کے ساتھ عملاً ہی سب کچھ ہوا، وہ اس سے واقف ہیں۔ انہی زیادتیوں کے خلاف قائد تحریک الطاف حسین نے تحریک مہاجروں کے حقوق کے لیے تحریک شروع کی۔ بے نظیر بھٹو کی بیٹی اقتدار میں آتی ہے 88 میں، کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے دور میں، 88 کے اس پہلے دور میں، اور یہ مہینہ شروع ہو گیا مئی کا، 26 اور 27 مئی 1990 کو حیدرآباد کے پکا قلعہ میں آپریشن کے نام پہ جو کچھ ہوا، جس طرح سے قتل عام ہوا، صرف نوجوانوں بزرگوں کا نہیں بلکہ مہاجر ماں بہنوں کا۔ لیاقت آباد کی طرح ان ماں بہنوں کی بھی لاشیں نہیں اٹھانے دی گئیں، اور حیدرآباد کے پکا قلعے کے احاطے میں ان شہیدوں کی قبریں موجود ہیں۔ بے نظیر دوسری مرتبہ حکومت میں آتی ہے 93 میں، اور اس کے دور میں ہزاروں مہاجر نوجوانوں کو پولیس مقابلوں کے نام پر جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، ایک ایک واقعے میں 7 7 8 مہاجر نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور ان ہزاروں میں قائد تحریک الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین، ان کو بھی گرفتار کر کے 3 دن تشدد کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ ہزاروں کا قتل عام، اور یہ پیپلز پارٹی کی مہاجر دشمنی جاری رہتی ہے کہ جب 2008 میں زرداری برسر اقتدار آتا ہے تو لیاری گینگ وار کے ذریعے مہاجروں کا قتل عام کرایا جاتا ہے، جو کچھ اگست 2011 میں ہوا کراچی میں، جس طرح سے مہاجروں کو شناخت کر کر کے ان کو لیاری میں لے جا کر جس طرح سے ان کے ٹکڑے کیے گئے، جس طرح سے قتل عام کیا گیا، کیا وہ مہاجر بھول سکتے ہیں؟ بتہ نہ دینے کی پاداش میں شیر شاہ مارکیٹ کے دکانداروں کا جس طرح سے قتل عام کیا گیا زرداری کے دور میں، کیا وہ کوئی ایک ایسا واقعہ تھا جسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو صرف 1 2 واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، جس طرح سے لیاری گینگ وار کے ذریعے پورے شہر میں پیپلز پارٹی نے قتل و غارت گری اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کرایا۔ اور اگر کہیں بہت شور شرابے پر، بہت احتجاج پر کچھ لوگ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ خود وہاں بیٹھ کر سرکاری دفتر میں بیٹھ کر اپنی نگرانی میں ان کو رہا کرواتا ہے۔ تو جو کچھ ظلم کیا اور کہتے ہیں کہ ہم وفاق کی جماعت ہوتی ہے، یہ وفاق کی جماعت نہیں، یہ دیہی سندھ کے مفادات کی جماعت ہے، جس کا کام صرف اور صرف مہاجروں کو کچلنا، مہاجروں کا قتل عام کرنا، اور انہیں اپنی نفرت اور تعصب کا نشانہ بنانا ہے۔ تو پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے ایم کیو ایم پر کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ ایم کیو ایم کا تو وجود بھی نہیں تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم اس پاکستان کے اوپر مسلط کی، جس نے پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ایک واقعہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی اسی الذوالفقار نے PIA کا طیارہ اغوا کیا، سینکڑوں مسافر یرغمال بنائے گئے، اور جب طیارے کو اغوا کر کے
لے جایا گیا کابل تو اس طیارے میں موجود ایک فوج کے میجر کو گولی مار کے اس کی لاش پھینکی گئی طیارے سے باہر، اور پھر پاکستان کی جیلوں سے ان مسافروں کے بدلے کتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کو چھڑوایا گیا. تو اس وقت تو ایم کیو ایم کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. تو ذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم تو پیپلز پارٹی کی، جس نے جتنی دہشت گردیاں کی پورے ملک میں، سیاسی شعور رکھنے والے ان کو سب معلوم ہے. اور آج بھی پیپلز پارٹی وہ مہاجروں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی کسی بھی ادارے میں اگر ملازمتوں کا معاملہ ہو تو وہاں صرف اور صرف دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ آج آئے ہیں کہ ہم، بلاول کہتا ہے، جس کے بارے میں قاسم بھائی نے صحیح کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ ہی ہے یہ شی، وہ کہتا ہے کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں، اور بڑی شان سے بتایا جاتا ہے جلسے کے میں کہ صاحب وہ کراچی کے ایک اسپتال میں پیدا ہوا. تو کراچی کے اسپتال میں پیدا ہو جانے سے کوئی کراچی کا بیٹا نہیں بن جاتا. کراچی کا بیٹا وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جس نے کراچی کے عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی. کراچی کو حق مانگنے پر ریاستی بربریت کا، ظلم و دہشت کا نشانہ بنانے اور کراچی کے لوگوں کا قتل عام کرانے والا، وہ کراچی کا قاتل تو ہو سکتا ہے، کراچی کا دشمن تو ہو سکتا ہے، کراچی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ سندھ بھر سے لوگوں کو لا کر اور لیاقت آباد میں نام نہاد جلسہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کو فتح کر لیں گے، تو کراچی کو تو بھٹو جو اپنے وقت میں سب سے بڑی طاقت رکھتا تھا، جس نے ایف ایس ایف کے نام سے ایک بڑی گنڈا فورس بھی پالی ہوئی تھی، تو کراچی کو تو وہ فتح نہیں کر سکا، وہ قبضہ نہیں کر سکا. اپنے عروج کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کراچی سے 2 یا 3 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، اس لیے کہ کراچی کے عوام ہمیشہ سے سب سے زیادہ شعور رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ جماعت یہ کراچی کے شہریوں کی ہمدرد نہیں، ان کی دشمن ہے، ان کی غاصب ہے، ان کی قاتل ہے. اور اس وقت تو صرف ایک ہی دور تھا، اب تو پیپلز پارٹی کے کئی دور کراچی کے شہریوں نے دیکھ لیے ہیں. وہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی بھٹو سے لے کر بے نظیر تک اور زرداری تک یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ کراچی اور کراچی کے شہریوں کی دوست نہیں، ان کی دشمن ہے. انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہتھ کنڈے اختیار کر لیں، یہ کراچی کے عوام اور کراچی پر کبھی بھی انشاءاللہ قبضہ کرنے میں، اپنی سازش میں، اپنی کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج کی ویڈیو بریفنگ کا مقصد پیپلز پارٹی کے حادثاتی چیئرمین اور کو چیئرمین کے اصلی چہروں سے عوام کو روشناس کرانا ہے.
پیپلز پارٹی کی تاریخ پاکستان میں پنجابی اسٹیبلشمنٹ، پنجابی کرپٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایجنٹ اور ایک کاسالیس کی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو، آصف علی زرداری ہو یا یہ بلاول زرداری ہو، یہ وہ وڈیروں کا ٹولہ ہے جنہوں نے گزشتہ 40-45 سالوں سے نہ صرف غریب مظلوم سندھی کسانوں، ہاریوں، مزدوروں کو غلام بنایا ہوا ہے، بلکہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ کر دوسری مظلوم اقوام کو اپنا غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے وڈیرے نہ صرف مہاجروں پر ہونے والے مظالم، مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اس کے استحصال کے نہ صرف شریک کار ہیں بلکہ ذمہ دار بھی ہیں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کی کرپٹ پنجابی فوجی اسٹیبلشمنٹ جہاں کوئی کام سر انجام نہ دے سکے، جہاں اسے فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو آگے کر دیتی ہے. اور جب کبھی پیپلز پارٹی کے وڈیروں کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے کہ انہیں ان کے کام کا مناسب معاوضہ نہیں مل رہا ہے، تو یہی پیپلز پارٹی کے وڈیرے سندھی نیشنلزم اور سندھ کاٹ اٹھا کے لے آتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کے دور حکومت میں جس کا جنم ہوا، جس نے سیاست کا آغاز کیا، ایوب خان کی حکومت میں وزارتوں کے مزے اڑاتا رہا، تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسا مہرہ ہاتھ میں آ گیا کہ وہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اسے جہاں چاہتے، جس طرح چاہتے استعمال کر سکتے تھے، اور انہوں نے کیا. بھٹو نے بڑا خوشکن، بڑا انقلابی نعرہ لگایا، روٹی کپڑا مکان، بات سوشلزم کی، بات عوام کی طاقت کی، بات جمہوریت کی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا وہ سیاہ کردار، وہ سیاہ چہرہ تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے کہ وہ جمہوریت پسند، وہ عوامی طاقت کا نعرہ لگانے والا بھٹو جب 1970 میں الیکشن ہوئے اور عوامی لیگ بھرپور اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، تو ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے جمہوریت، عوام کا ساتھ دینے کے بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کر لیں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، ریکارڈ دیکھیں. 1970 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی کل 300 نشستیں تھیں. ان 300 نشستوں میں سے عوامی لیگ کو 162 نشستیں ملی.
اور شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ بنگالی عوام کی ایک نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی. حساب کا میتھمیٹکس کی ایک سمپل کیلکولیشن ہے. قومی اسمبلی کی 300 نشستیں ہیں, 160 عوامی لیگ کے حصے میں آئی تو وزیر اعظم عوامی لیگ کا ہونا چاہیے تھا, حکومت عوامی لیگ کی ہونی چاہیے تھی. اور اس 300 ممبران کے ایوان میں پیپلز پارٹی کو کل 81 نشستیں ملی, 81 MNAs بنے. اور اپوزیشن کی اگر تمام نشستیں بھی ایک ساتھ جمع کر لیتے تو حکومت بننی ہی عوامی لیگ کی تھی. لیکن جمہوریت کے دعوے دار, ڈیموکریسی کے نام پہ, عوام کے نام پہ بیوقوف بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنگالی عوام کی رائے کو, عوامی لیگ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا اور کہا جاتا کہ چونکہ عوامی لیگ کی اکثریت ہے اس لیے حکومت بنانے کا بھی حق عوامی لیگ کو ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگا کر پاکستان کو دولخت کیا, پاکستان کو توڑ دیا. فوج نے جب مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا تو جمہوریت پسند پیپلز پارٹی, جمہوریت پسند ذوالفقار علی بھٹو نے لاکھوں بنگالیوں کے قتل عام پر ایک حرف تک نہیں کہا اور مکمل طور پر فوج کی حمایت کی, فوجی آپریشن کی حمایت کی. ہزاروں لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام ہوا, لاکھوں مسلمان بنگالی خواتین کی پاکستانی فوج نے آبرو ریزی کی. لیکن پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو نے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا, بلکہ ہر ظلم کو, ہر ناانصافی کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹتے ہوئے اس کی تائید کی, اس کی حمایت کی. یہی ذوالفقار علی بھٹو جب بات مہاجروں کی ہوئی اور وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو مہاجروں کو محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کرنے پر, سزا دینے پر تلی ہوئی تھی, اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ, پنجابی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایک مرتبہ پھر بوٹ چاٹتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے مہاجروں کو کہ معاشی, سیاسی, معاشرتی, تعلیمی استحصال کو یقینی بنانے کے لیے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا. اور کہا یہ گیا کہ کیونکہ سندھی معاشی طور پہ, تعلیمی طور پر پیچھے ہیں, اسی لیے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ سندھیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. اور کوٹا سسٹم کے تحت سرکاری ملازمتوں, تعلیمی اداروں میں ہونے والی بھرتیوں میں, داخلوں میں 60% سندھیوں کا حصہ مقرر ہوا, 40% مہاجروں کا دینے کی بات ہوئی. پاکستان کے کسی اور علاقے میں کوٹا سسٹم نافذ نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ سندھ کے دیہاتی علاقے بہت پیچھے ہیں, پسماندہ ہیں. کیا پنجاب کے دیہاتی علاقے پسماندہ نہیں تھے؟ کیا صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کے دیہاتی علاقے پسماندہ نہیں تھے؟ بلوچستان کے پسماندہ دیہاتی علاقے پسماندہ نہیں تھے؟ لیکن کوٹا سسٹم صرف اور صرف مہاجروں کے استحصال کے لیے سندھ میں نافذ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سندھیوں کو آگے لانا چاہتے ہیں, سندھیوں کو حق دینا چاہتے ہیں. سندھیوں کو بھی بیوقوف بنایا گیا. اس کوٹا سسٹم کا نقصان نہ صرف مہاجروں کو ہوا بلکہ غریب سندھیوں کو بھی ہوا.
فائدہ صرف اور صرف یا پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا یا سندھی وڈیروں کو ہوا. پیپلز پارٹی کی حکومت ایک بار نہیں کئی بار آئی, نہ صرف وفاقی سطح پہ نہ صرف وفاقی سطح پہ بلکہ صوبائی سطح پر بھی. وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا رہا, وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا رہا. تو کیا لاڑکانہ پیرس بن گیا؟ کیا لیاری جو پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے, کیا وہاں دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں بہنے لگ گئی؟ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سندھی عوام کو, سندھ کے غریب کسان ہاریوں کو پسماندہ رکھا جائے. آج بھی سندھ کے دیہاتوں میں جو عوام کا طرز زندگی ہے وہ 5000 سال قبل مونجو ڈاروں میں رہنے والوں سے بدتر ہے. نہ سندھ کے غریبوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے, نہ غریب سندھیوں کو تعلیم میسر ہے, نہ غریب سندھیوں کو روزگار میسر ہے. آج بھی غریب سندھی علاج کے لیے کراچی آتے ہیں, کراچی کے اسپتالوں میں علاج کرانے آتے ہیں. پیپلز پارٹی, آصف زرداری, بلاول زرداری بات کرتے ہیں مہاجروں کی, بات کرتے ہیں مہاجروں کو حقوق دلوانے کی. تو پہلے اپنے غریب سندھیوں کو تو حقوق دلواؤ, پہلے لاڑکانہ کو تو پیرس بنا دو. ان کا کام, ان کا مقصد صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی, پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی ہے. پیپلز پارٹی نے, سندھی وڈیروں نے ہمیشہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا, اور جہاں جہاں پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات پہ ضرب پڑی, پیپلز پارٹی کے وڈیرے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انہوں نے ہمیشہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. 73 میں سندھی مہاجر فسادات کروائے گئے اور بڑے پیمانے پہ لاکھوں مہاجروں کو سندھ کے شہروں سے بے دخل کیا گیا. لاڑکانہ, خیرپور, پدین, جیکب آباد سمیت بے شمار شہروں سے مہاجروں کو بے دخل کیا گیا, ان کی املاک چھینی گئی, ان کے قتل عام کیا گیا, مہاجر ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, اور مہاجروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ نقل مکانی کر کے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر میں پناہ لیں. یہی پیپلز پارٹی تھی, یہی پیپلز پارٹی کے وڈیرے تھے جنہوں نے بلوچوں پر آپریشن کیا, بلوچوں پر بمباری کروائی اور فوج کا ساتھ دیا. اور یہی کام, یہی پالیسی سندھی وڈیروں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی اختیار کی. پکا قلعہ میں مہاجروں کا قتل عام کروایا, باندھے کے بعد جب فوجی آپریشن مہاجروں کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا گیا, اور دنیا بھر میں کی تنظیموں نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی, انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس آپریشن کے خلاف, فوج کے خلاف آواز اٹھائی, تو اس آپریشن کی کمان پیپلز پارٹی نے خود سنبھالی, اور اپنے دور کے بدترین قاتل جنرل ڈائر کی نسل سے تعلق رکھنے والے جنرل بابر کو, نصیر اللہ بابر کو, مہاجر نوجوانوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دی گئی. آج پیپلز پارٹی کے وڈیرے مہاجروں کی بات کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ انہی کے دور میں مرتضی بھٹو کا قتل ہوا. یہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تو نہیں پکڑ سکے, یہ مہاجروں کی اور کراچی کی بات کرتے ہیں.
یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں جن کا کام صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ کے اقتدار حاصل کرنا ہے اور سندھیوں سمیت سندھ کے رہنے والے باسیوں کو غلام بنانا ہے. سندھ میں رہنے والے چاہے مہاجر ہوں، چاہے پشتون ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے سندھی ہوں، اس سندھی وڈیروں کے اصل چہرے کو جان چکے ہیں اور آنے والے وقت میں اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے یہی آصف زرداری، بلاول بھٹو، بلاول زرداری مہاجروں کو دوسری اقوام سے لڑانے کے لیے یا دوسری اقوام کو کسی تیسرے سے لڑانے کے لیے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنیں گے اور بن رہے ہیں. آج پاکستان کے تمام مظلوم، چاہے وہ پشتون ہوں چاہے مہاجر ہوں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. اب نہ ہی ان سندھی وڈیروں کی چلے گی اور نہ ہی ان کے آقا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی چلے گی. وقت اپنا راستہ خود بنائے گا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان سندھی وڈیروں کو کراچی تو چھوڑیے، آپ سندھ میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی اور یہ منہ چھپاتے پھریں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. جی مہاجر، جی الطاف حسین. میں رابطہ کمیٹی کے رکن سفیان یوسف بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بابا قوم مہاجر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور تمام حاضرین اور ساتھی اور ہمدرد جو اس وقت یہ سوشل میڈیا کی ہماری ویڈیو بریفنگ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. ساتھیوں، 2-3 دن سے آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی زبان، میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈالے ہوئے پٹے کی وجہ سے جس قدر آؤ بکار وہ آ کے ٹی وی چینلز پہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سپوت بلاول زرداری وہ آ کے کر رہے ہیں. اب ایک بات بلاول زرداری کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ جب بلاول زرداری پیدا ہوئے تو اس وقت زرداری صاحب جیل میں تھے. میں آگے نہیں جاتا، میں مزید اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا کہ اب یہ لوگوں کو تحقیق کرنی ہے یا ڈی این اے چیک کر لیں کہ یہ واقعی میں یہ بھٹو ہیں کہ یہ زرداری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیا کے ساتھی کو جو یہاں ٹیکنیشین انجینئر ہمارے موجود ہیں، ان کو میں یہ بات کہوں گا کہ وہ ذرا زرداری صاحب کے والد حاکم علی زرداری کی ذرا ویڈیو چلا دیں جو انہوں نے بابا قوم وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کیا بات کہی تھی، پھر ہم بات آگے کرتے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جناح نے بیڑا غرق اس ملک کا کیا آتے ہی. یہ نہیں کبھی نے تم انجا سے لائے ہو، 5 صوبوں کو 1-2 وزیر دے کے باقی سب انجا سے لائے ہو، بیوروکریسی انجا سے لائے ہو، زبان جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بھی تم انجا سے لائے ہو. اور بنگال میں جا کہتا ہے بنگالیوں کو تمہاری اردو زبان میں سے بنگالی نے کہا لینگویج خدا کا خوف کرو پاگل کا بچہ. اصل میں اس کو اس ملک کی ABCD کا پتہ نہیں تھا.
اب میں اپنے انجینئر ساتھی کو یہ آپ دیکھ لیجئے حاکم علی زرداری کیا کہہ رہے ہیں. یہی نہیں پیپلز پارٹی کا وتیرہ آ رہا ہے کہ ان کے ایک اور رہنما جو مہاجر لفظ جو کہ مہاجر نام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے اور انہی سے منسوب ہے، اور ہم انہی کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی ہجرت کی. اور یہ دیکھیے کہ یہ خورشید شاہ صاحب جنہوں نے مہاجر لفظ کو گالی کہا تھا، وہ مہاجروں کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہہ دیا کہ مہاجر لفظ گالی ہے، این کیو ایم اسے استعمال کرنا چھوڑ دے. مہاجر لفظ میرے لیے گالی ہے، خدا را اپنے آپ کو مہاجر مت کہو، یہ گالی ہے، کیونکہ مہاجر وہ ہے جو پھر واپس جائے گا. اب میں آپ کو اس چیز کے ساتھ ساتھ اب اس حقیقت اور پس منظر کیا ان چیزوں کا. جب پاکستان بنا تو یہ جو وڈیرے لوگ ہیں، یہ آج وڈیرے ہیں، کل یہ ہندو جو وہاں پہ بستے تھے، جو مائیگریٹ کر گئے ہندوستان، انڈیا کہیں گے آپ اس کو، موجودہ انڈیا میں جو مائیگریٹ کر گئے، جو ایک ایویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بنا اور یہ ساری چیزیں ہوئی، ہندو اور یہ نہرو پیکٹ ہوا، آپ کا قائد اعظم اور نہرو پیکٹ ہوا، ان چیزوں کو پڑھیں تو اس میں جو ہندو یہاں سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان گئے یا انڈیا گئے، ان کی زمینیں وہاں سے آنے والے مہاجروں کو دی گئی، اور یہاں سے جو وہ لوگ وہاں گئے، وہاں کی مہاجروں کی زمینیں وہ ان لوگوں کو دی گئی، ہندوؤں کو. تو یہ لوگ اس وقت غلام تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جب یہ سب چیزیں ہوئی تو فسادات ہوئے تو انہوں نے بہت سارے ہندوؤں کا قتل عام کیا یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد سے یہ ڈاکو بن گئے. اور اسی طرح سے جب مہاجر یہاں ہجرت کر کے آئے، جو کہ 70% متروکہ زمین سندھ کی تھی، اس پہ یہ قابض ہو گئے اور حق جتانے لگے کہ ہم تو 5000 سال سے یہاں موجود ہیں، جبکہ ہماری مہاجر کی تاریخ 1400 سال سے موجود ہے. بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس کو رکھیں، اس پہ تحقیق کریں، اور جو ویڈیو بریفنگز ہوتی ہیں ایم کیو ایم کی اس پہ دیکھیں، ان سے آپ کو بہت ساری چیزیں ماضی کی پتہ چلیں گی کہ ہماری یادداشت کمزور ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت تاکہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ ہماری حقیقت کیا ہے. لوگ بھول گئے. میرے ساتھیوں نے یہاں پہ موجود رابطہ کمیٹی کے اراکین نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ کس طرح سے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، کس طرح سے لاسانی بل جو ہے وہ سندھ کے اندر پیش کیا گیا، کس طرح سے قتل عام اندرون سندھ اس کی وجہ سے مچایا گیا پیپلز پارٹی نے، کس طرح سے ایک چیز جو خاص کر لوگوں کو یاد ہو وہ یہ کہ زرداری کے اوپر ایک کیس بنا تھا، ریگل چوک اور نمائش کے اوپر فائرنگ کا. وہ متحدہ کے کیمپ پہ فائرنگ کس نے کی تھی، یا مہاجروں کے اوپر فائرنگ کس نے کی تھی؟ زرداری صاحب بھول رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اے آر وائی والوں کے پیر پہ بم باندھ کے جو ہے رقم نکلوائی تھی. زرداری صاحب وقت بہت ظالم ہے، ان سب چیزوں کا آپ سے کڑا حساب ہوگا. کس طرح سے آپ کی پارٹی نے بنگلہ دیش بنایا، کس طرح سے قتل عام کیا گیا وہاں پہ، یہ سب باتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. کس طرح سے آپ نے صنعتی کاروباری افراد کی، کس طرح سے آپ نے تعلیمی اداروں کو یہاں پہ برباد کیا قومیہ کے، کہ آپ نے جو کاروباری افراد یہاں مہاجر موجود تھے ان کے کاروبار کو قومیہ لیا اور اپنے اس پہ من پسند افراد کو اس میں بھرتی کیا. اسی طرح سے اسکول اور کالجوں کا نظام برباد کیا گیا.
لوگ آج بھی اس تعلیمی اداروں کو یاد کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے ان تعلیمی اداروں کو برباد کیا ان کی کارکردگی کو. اور جہاں یہ بات بلاول یہ بات کہتا ہے کہ وہ آگے اس نے لیاقت آباد میں جلسہ کیا تو وہ بھول گیا، یا بلکہ اس کو یاد رہا کہ کس طرح سے اس کے نانا کی یہاں سے لیاقت آباد والوں نے پٹائی کر کے بھگایا تھا، کس طرح سے اس کے بعد جوتے چپل کی بارش ہوئی تھی جب اس نے لیاقت آباد کی عوام کو للکارا تھا. اسی وجہ سے آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں مگر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے لیاقت آباد میں جلسہ کرنے کے لیے کرفیو لگا کے جلسہ کیا اور لوگوں کو باہر سے بلوایا. آج بھی ہمارے پاس اس جلسے کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں میسیجز ملے، یہاں پہ بورڈ کے اوپر لندن سیکریٹریٹ کے بورڈ کے اوپر لیاقت آباد کے رہنے والوں کی کالیں آئیں اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ کل بھی لیاقت آباد الطاف بھائی کے ساتھ تھا اور آج بھی لیاقت آباد الطاف بھائی کے ساتھ ہے. کل بھی لیاقت آباد تھا اور اس کے ساتھ الطاف آباد تھا، اور لیاقت آباد کل بھی الطاف بھائی کا قلعہ تھا اور آج بھی الطاف بھائی کا قلعہ ہے. یہ بات ہمیں بہتر طور پہ معلوم ہے اور لوگوں نے یہاں فون کر کے اپنے ریکارڈ کرائی ہے. پیپلز پارٹی جو یہ بات کہتی ہے کہ پاکستان میں صوبے ہونے چاہیے، مزید صوبے ہونے چاہیے، اور جب وہ سندھ پہنچتی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہو کے بولتی ہے کہ نہیں، سندھ میں صوبہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی ہزارہ صوبے کی تو حمایت کرتی ہے کے پی کیو میں، سرائی پنجاب میں جنوبی صوبہ یا سرائی کی صوبے کی تو بات کرتی ہے، اور جب سندھ کے صوبے کی بات کرنے کے وقت آتا ہے تو پیپلز پارٹی بدل جاتی ہے، کہتی ہے یہاں تو پشتون بستے ہیں، یہاں تو سرائی کی بستے ہیں، یہاں پہ تو اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہے. جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جب مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت 65 لاکھ کی آبادی کو 35 لاکھ کر کے دکھایا تھا. اسی طرح سے ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی نے کراچی کی 3 کروڑ سے زائد آبادی کو 1.5 کروڑ آدھی آبادی کر کے دکھایا، 1.5 کروڑ کی آبادی کر کے دکھایا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب کسی صورت بات ہوگی یا کوئی بات ہوگی تو وہ صرف اور صرف 26 پیرالل پہ بات ہوگی سندھ میں. اگر کوئی بات ہوگی تو مہاجر صوبے کی بات ہوگی، کیونکہ جتنی بھی تکلیفیں آج وہاں عوام برداشت کر رہے ہیں، چاہے تعلیم کی ہو، چاہے ترقیاتی بجٹ کی ہو، چاہے بجلی کی ہو، چاہے پانی کی ہو، ان سب کا ایک ہی حل موجود ہے. وہ ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے پاس وہ حل موجود ہے. وہ حل ہے 26 پیرالل، ایک الگ صوبہ سندھ کے اندر. ہم پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت بھی آ جائے جب عوام اٹھ کھڑے ہوں اور یہ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے درخواست کرتے رہ جائیں اور لوگوں کے مٹھی سے ریت نکل چکی ہو. وقت ہے اپنا قبلہ درست کر لیں. میں اس بات سے اسی بات پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، پیپلز پارٹی کے سیاہ ترین کارنامے، سیاہ اعمال، مہاجر دشمن اقدامات، شہری سندھ دشمن اقدامات کی فہرست اس قدر طویل ہے
کہ اگر اسے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو کئی دن گزر جائیں. رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کے سامنے چند حقائق بیان کیے. ان حقائق کی ایک جھلک بیان کی. ان حقائق کی ابھی تفصیلات بھی ایک ایک واقعے کی بیان نہیں کیے. ایک سرسری جائزہ لے کر پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھایا ہے. ابھی تو ہماری جانب سے پیپلز پارٹی پر قبضہ کرنے والے آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے کارنامے بیان نہیں کیے گئے کہ وہ کس طرح پیپلز پارٹی پر رفتہ رفتہ قبضہ کر رہی ہیں اور کرپشن کی نت نئی تاریخیں رقم کر رہی ہیں. ابھی تو رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے انکشافات نہیں کیے. ابھی رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے خالد شہنشاہ اور بلال شیخ کے قتل میں ملوث آصف علی زرداری کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب نہیں کیا ہے. لہذا بلو کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف زہر اگلنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لے کہ ابھی لیاقت آباد میں تم نے تمام سرکاری اور ذرائع استعمال کر کے جلسہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جلسے کے لیے کراچی کے عوام بالخصوص لیاقت آباد کے عوام نے جس طرح بیزاری کا مظاہرہ کیا اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور لیاقت آباد کے عوام کا جواب تمہارے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے. یہاں ہم ایک بات انتہائی اہم اپیل جو آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ اس جلسے کے بعد جو پیپلز پارٹی نے لیاقت آباد میں کی، بہادر آباد ٹولے اور پی آئی بی ٹولے نے بھی الگ الگ تاریخوں میں یعنی 4 مئی اور 5 مئی کو ٹنکی گراؤنڈ لیاقت آباد کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. جیسا کہ رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے بتایا کہ لیاقت آباد کل بھی وفا پرستوں کا مضبوط ترین علاقہ تھا. بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کا علاقہ تھا. آج بھی لیاقت آباد وفا پرستوں کا علاقہ ہے. ہم تمام تحریکی ساتھی جو بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، نظریہ دینے والا مانتے ہیں، ان تمام ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ 4 اور 5 مئی کو پی آئی بی ٹولے یا بہادر آباد ٹولے کے اعلان کردہ جلسے کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، اس میں ہرگز شرکت نہ کریں. اور جس طریقے سے 1993 میں جب ایم کیو ایم پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی تو مہاجر قوم نے گھر بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. آج وقت ایک مرتبہ پھر وہی سامنے آیا ہے کہ وفا پرست ساتھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، خاموش احتجاج کریں اور خاموش احتجاج کے ذریعے دنیا کو بتا دیں کہ سندھ کے شہری عوام بالخصوص کراچی کے عوام آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں. ان کے دل آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور انشاءاللہ 4 اور 5 مئی کو وفا پرست ساتھی خاموش احتجاج کر کے اپنے گھروں پر بیٹھ کر پوری دنیا پر اجاگر کر دیں گے کہ مہاجر عوام صرف اور صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتی ہے. معاف کیجیے گا عزیز تحریک ساتھیوں، آج پاکستان میں شب قدر ہے، شب برات ہے، معاف کیجیے گا شب برات ہے. یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کل قبرستان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس مقدس رات کے ہر پہر میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سب کے لیے بھی دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مہاجر قوم بالخصوص مہاجر قوم اور پاکستان کی تمام مظلوم قوموں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور پاکستان کی تمام مظلوم قوموں کو ظلم و جبر ناانصافیوں کے اس فرسودہ ظالمانہ نظام سے نجات دلائے۔ میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو بریفنگ پہ آخر میں دعا کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، جو کچھ تیرا کلام مبارک یہ پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب آقا نامدار محبوب کردگار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا کریم اس کا ثواب تمام پیغمبران اسلام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت، تمام تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس کا ثواب خاص طور پر تحریک کے تمام شہداء اور خصوصاً ایم کیو ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق شہید جن کی آج برسی ہے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا کریم ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اس کا ثواب تحریک کے تمام شہیدوں کو پہنچا۔ یا اللہ، ہمارے تحریک کے جتنے بھی ساتھی اس وقت لاپتہ ہیں، جیلوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے عذاب سے، دشمنوں کے اس جبر سے نجات دلا۔ مولا کریم قائد تحریک الطاف حسین کو دشمنوں کی تمام سازشوں اور شر سے محفوظ فرما، ان کی عمر دراز فرما اور قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں ہماری اس تحریک کو اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ قائد کے تمام چاہنے والوں، تمام وفا پرست ساتھیوں کو اس آزمائش کے ان حالات میں، ان لمحات میں ثابت قدم اور وفا پر قائم رکھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ ساتھیوں سے، سب کے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی مہاجر، جی مہاجر، جی قائد تحریک الطاف حسین۔ اللہ حافظ۔
کیا کہ جبر کے اندھیروں میں جب بھی یہ کلام میں نے الطاف بھائی کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے آمین کہا ہے اس شعر پہ، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب مل کر آمین کہیے گا. اتنا مجمع ہے، کسی کی ایک آمین قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیسے کہ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، 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 جبر کے اندھیروں میں یہ زندگی گزاری ہے. اب سحر جو آئے گی، اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے، اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے. اب سحر جو آئے گی، اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے، اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. اور جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، خون حق پرستوں کا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا. اور نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا. بتائیے کہ نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا کہ نہیں؟ لائے گا انشاءاللہ. اور نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا. اور نعرہ حق پرستی کا اس ظلم کو مٹائے گا، نعرہ حق پرستی کا اس ظلم
صداقت میں کل بھی جنگ جاری تھی، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے۔ آخری شعر سنا رہا ہوں اور یہ کہہ کے سنا رہا ہوں کہ جس کی میڈیا پہ تصدیق کر دی لوگوں نے، جس کی تصدیق کر دی نہیں کر دی، سنا آپ لوگوں نے کہ صرف ایک پورے پاکستان کا ایک آدمی جس نے کہا کہ نہیں میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ اس پہ تو ہونی چاہیے بہت زور کی تالیاں کہ پورے پاکستان کا صرف ایک ہی آدمی کہ جس نے کہا کہ چند سکوں کے عوض میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ تو یہ ایک شعر آخری پڑھ رہا ہوں کیا؟ ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، دشمنوں کے ذہنوں پر، دشمنوں کے ذہنوں پر میرا ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر میرا اللہ بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے۔ ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، دشمنوں کے ذہنوں پر، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، میرا ایک